نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ اور یقیناً اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے، پس ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو کیوں نازل کیا کہ جس کے بارے میں کہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا، بس ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے، اور کہیں اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ کسی جگہ وہ کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ اور کسی جگہ پر وہ اس بات کی گارنٹی لیتا ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور کہیں پر کفار کو وہ چیلنج کرتا ہے کہ اس قرآن جیسی کوئی ایک سورت یا ایک آیت بھی بنا کے لے آؤ۔ تو وہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں نازل کیا؟ اس لیے کہ ہمارا بچہ جب 4 سال کا ہو جائے تو ہم کسی مدرسے میں اس کو داخل کرا دیں اور وہ 3 سے 4 سال میں اس کی تلاوت مکمل کر لے۔ اس لیے میرے دوست کو نازل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ روز اس کو ہم نماز میں تلاوت کرتے رہیں۔ اللہ نے اس لیے نازل کیا اس کو کہ ہم سال میں کئی اس کے ختم کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا اس کو کہ جب رمضان المبارک آئے تو اس میں مزید کثرت واقع ہو جائے۔ اس کو میرے دوستوں اس لیے نازل کیا کہ ہم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی مشکل گھڑی آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی غم آئے تو ہم جو ہے وہ اس کا ورد شروع کر دیں، ہم اس سے مدد طلب کریں۔ ہم کیا یہ اس لیے نازل کیا گیا کہ جب ہماری بچی کی شادی ہو تو اس کو اس کے نیچے سے گزار دیں؟ کیا میرے دوستو یہ اس لیے نازل ہوا کہ جب جمعہ مبارک آئے تو ہم سورہ کہف کی تلاوت مکمل کر لیں؟ کیا یہ اس لیے نازل کیا گیا کہ جب ہمارا کوئی فرد مر رہا ہو تو ہم اس وقت جو ہے سورہ یاسین اس کو جو ہے پڑھ کر سنانا شروع کر دیں؟ اور کیا میرے دوستوں اور بھائیوں یہ اس لیے نازل ہوا کہ ہم تعویذ بنا کر گلوں میں ڈال لیں اور دھو کے انہیں پینے لگیں؟ نہیں میرے دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ بات ایسی نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ وہ زمانے میں تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم نے مسلمانوں نے میرے دوستوں اور بھائیوں اس کو چھوڑ دیا، جو کام اس سے لینا تھا وہ کام لینا اس سے ہم نے چھوڑ دیا۔ یقین کیجئے ایک وقت تھا کہ ہم اس دنیا کے حاکم تھے، آج ہم محکوم ہو گئے، آج ہم مغلوب ہوئے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، ہم اس قرآن پر عمل کرنے والے نہیں، ہم اس میں سرسری سے گزر جاتے ہیں، ہم نے اس کو صرف برکتوں کا سامان سمجھ لیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برکتیں نازل نہیں ہوں گی، یہ تو میرے دوستوں کو ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی قرآن کا ایک حرف پڑھے تو ہر حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن اس کا اصل حق کیا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو وہ اس کردار والا بنا دے کہ ہم اس سے اس کے اصل فوائد حاصل کرنے والے بنے۔ وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔